بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات یعنی علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس کے خلاف بعض لوگ دو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میری ایک باندی تھی جو میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن جہاں وہ بکریاں چرا رہی تھی میں بھی وہاں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے ایک بکری کو اٹھا لیا ہے۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس باندی کے تھپڑ مارا۔ پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا سمجھا، یعنی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں اس باندی کو آزاد نہ کر دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ آپ نے اس باندی سے دو سوال کیے۔ نمبر 1، این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اس باندی نے کہا، فی السماء، آسمان میں ہے۔ دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا، اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے، ایمان والی ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلاۃ جلد اول میں نقل فرمائی ہے۔ تو اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر نہیں۔ اس کے جوابات ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، اس حدیث کا صحیح مطلب تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی عقل کے بقدر مکلف ہوتا ہے۔ جتنی انسان کو سمجھ ہوتی ہے اسی کا مکلف ہوتا ہے۔ جتنی بات اس کے دماغ میں آ سکتی ہو اسی کا مکلف ہوتا ہے۔ تو اس باندی کے ذہن میں یہی بات آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، لہذا اس نے اسی مفہوم کو بیان کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب حدیث الغار کے بعد ایک باب بلا ترجمہ قائم کیا ہے اور اس کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا جس کو موت آئی، جب موت کا وقت قریب آیا اور اس کو موت کی امید، زندگی کی امید نہ رہی، اپنے گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا دینا، پھر مجھے اس میں ڈال دینا، جب آگ میرے گوشت کو کھائے اور ہڈیوں تک پہنچ جائے تم ہڈیوں کو پیسنا اور پھر میری ان ہڈیوں کو کسی گرم یا کسی تیز ہوا چلنے والے دن کسی دریا میں ڈال دینا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی ہڈیوں اور سب کو جمع کیا اور پھر اسے پوچھا، تو نے ایسے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا، یا اللہ، آپ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب بظاہر یہ وصیت شریعت کے خلاف ہے، یعنی گویا وہ سمجھتا ہے جب میرا جسم محفوظ نہیں ہوگا تو عذاب نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو عذاب اس طرح دیتے ہیں کہ جسم کے ذرے کہیں بکھر جائیں اس روح کا تعلق جوڑ کے ثواب اور عذاب دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اس شخص میں جتنی عقل تھی اس نے اسی کے مطابق وصیت کی، یعنی اس کا خیال یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں، بلکہ اس کا ذہن یہ تھا کہ جب جسم سالم ہو تو عذاب ہوتا ہے، نہ سالم ہو تو شاید عذاب نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو پھر بھی معاف فرما دیا، کیوں کہ اس کے ذہن جتنی اس کے ذہن میں بات آ سکتی تھی اسی کا مکلف تھا، اور بقدر عقل سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جس قدر انسان اس باندی میں عقل ہے اسی کے بقدر وہ مکلف ہے، اور اس نے اسی کے مطابق جواب دیا ہے۔ جواب نمبر 2، اگر اس حدیث کا یہی مطلب لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو جو لوگ یہ حدیث ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں ان کے بھی خلاف ہوگی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو پہلے آسمان ہے، ان کے اوپر علیین ہے، پھر اوپر عرش ہے۔ اس حدیث سے اگر ہر جگہ پہ ہونا ثابت نہیں ہوتا تو عرش پر ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا، تو یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہوگی۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس حدیث کا یہی معنی مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ تو ہم تو آسمان پر ہونے کے قائل ہیں۔ اگر اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے
تو پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم فرش پر بھی مانتے ہیں، عرش پر بھی مانتے ہیں، آسمان پر بھی مانتے ہیں۔ ہاں یہ حدیث ان کے خلاف ضرور ہے کہ جو لوگ اللہ کو صرف عرش پر مانتے ہیں۔